الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج ذوالقعدہ کی 29 تاریخ ہے اور سعودی عرب میں کل چاند ہو چکا ہے. وہاں ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا، وہاں آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ، اور غالب گمان یہ ہے کہ یہاں بھی آج چاند نظر آ جائے گا غالباً، لیکن مدار دیکھے جانے پر ہے اگر نظر آ گیا تو کل ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہمارے یہاں ہوگی. ذی الحجہ کے یہ 10 روز پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک بڑے عظیم شب و روز ہیں، بڑی فضیلت والے ایام ہیں. قرآن کریم میں سورۃ الفجر میں فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم کھائی اللہ تعالی نے فجر کے وقت، والفجر ولیال عشر، اور 10 راتوں کی. یہ 10 راتیں یہی ہیں جو یکم ذی الحجہ سے شروع ہوں گی اور 9ویں ذی الحجہ اور 10ویں ذی الحجہ کے درمیانی شب. آج اگر چاند نظر آ گیا تو پہلی رات آج ہی ہو جائے گی، کیونکہ شریعت میں جو اصول ہے وہ یہ کہ دن تاریخ میں رات پہلے آتی ہے، دن تاریخ بدلتی ہے رات سے، غروب آفتاب سے تاریخ بدلتی ہے. چاند اگر نظر آ گیا تو مغرب کے بعد سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا اور پہلی تاریخ شروع ہو جائے گی، پہلی رات. تو پہلی رات تو اگر چاند نظر آ گیا تو آج ہی ہے، اور 10ویں رات عید کی رات ہے، یعنی عید سے پہلے جو رات آئے گی 9ویں اور 10ویں تاریخ کے درمیان. تو قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی اللہ رب العالمین نے. جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے یہی 10 راتیں مراد ہیں. اس سے ان راتوں کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. تو ان راتوں میں عبادت کرنا اور ان دنوں میں روزہ رکھنا، اس کی خاص فضیلت آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کے لیے ان 10 دنوں سے اور 10 راتوں سے بہتر کوئی زمانہ نہیں. کوئی زمانہ اس سے
بہتر نہیں ہے عبادت کے لیے جو عبادت کا زمانہ ان 10 دنوں میں ہے، اس سے بہتر کوئی اور زمانہ نہیں ہے۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ ابھی تو ہم نے رمضان کے اتنے فضائل پڑھے اور سنے ہیں، اور کتنی کتنی ایسی مشان فضیلتیں روزے کی اور رمضان کے دنوں کی اور راتوں کی اور ان کی عبادتوں کی ہم نے پڑھی اور سنی ہے۔ تو خوب سمجھ لیجئے، قرآن حدیث میں یہ نہیں کہا کہ اس سے یہ سب سے افضل زمانہ ہے، بلکہ اس سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ کیا مطلب ہے کہ رمضان کے دن بھی اس سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ عبادت کے لیے جتنا بہترین زمانہ یہ ہے، رمضان کا زمانہ بھی اس سے زیادہ بڑا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ رمضان کے برابر ہے اس کا معاملہ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر، 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے اس کا، اور 1 رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ عام طور سے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ یہ 10 دن اور راتیں کتنی عظیم الشان عبادت کی راتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور جو لوگ مسئلے مسائل جاننے والے ان دنوں میں بڑی عبادت کرتے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں۔ اس واسطے آج رات سے ابھی سے تیاری کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو بہت بڑی عظیم الشان خوش قسمتی کی بات ہے۔ البتہ جن لوگوں کے ذمے رمضان کے روزے ہی قضا ہوں، کچھ روزے چھوٹ گئے کسی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا خدا نخواستہ سستی کی وجہ سے، تو وہ تو فریضہ ہے، اور ان دنوں کے روزے نفل ہیں، تو پھر ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ ان دنوں میں بھی روزے رکھیں، لیکن قضا کی نیت سے رکھیں۔ رمضان کے روزے جو قضا ہیں ان کے قضا کی نیت سے یہ روزے رکھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ادھر سے تو فریضہ ادا ہو جائے گا، اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت بھی مل جائے گی، ان دونوں کی برکت بھی مل جائے گی۔ اس واسطے اگر عورتوں کے ذمے شرعی عذر کی وجہ سے تو عام طور سے روزے رہ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی روزوں کے قضا کرنے کے لیے یہ بہترین زمانہ ہے۔ اور اگر کسی کے ذمے پچھلے روزے باقی نہیں ہیں، اللہ کے فضل سے سارے وہ روزے رکھ چکا ہے، تو نفلی روزے اتنے عظیم الشان ہیں کہ ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور رات کو جاگنے کا ثواب، رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص پوری رات نہیں جاگ سکتا تو اتنا اہتمام کر لے کہ اول شب میں کچھ عبادت کر لے، کچھ آخر شب میں عبادت کر لے، تو اللہ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ اس رات کی برکتوں سے محروم نہیں رہے گا۔ بلکہ اگر کوئی آدمی اس کی بھی ہمت نہیں کرتا کہ کچھ خاص عبادت کرے، تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ کام کر لے وہ بھی رات کی خیر سے محروم نہیں رہتا۔ تو اگر اور نفلی عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر لیں کہ ان راتوں میں عشاء کی نماز باجماعت کا اہتمام کریں اور فجر کی نماز باجماعت کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کمزور اور کم ہمت لوگوں کے لیے آسانیوں کے کتنے راستے کھول رکھے ہیں۔ ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، ہم لوگ گناہوں سے معافی کا ذریعہ بھی بہت بنا رکھا ہے، اور عبادتوں کا ثواب بھی بہت بڑھانے کے لیے بہانے سے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نوازا جاتا ہے کہ یہ کام کر لو تو اتنا ثواب مل جائے۔ پھر بھی آدمی اپنی مغفرت نہ کروائے اللہ سے اور بخشش نہ کروائے تو یہ سوائے بدنصیبی کی اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے گا۔
ان تمام راتوں میں اور دنوں میں بھی نویں تاریخ کی اور زیادہ فضیلت ہے، وہ عرفے کا دن ہے، 9 ذی الحجہ۔ اس دن کے روزے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ اور اگلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یہ ایک دن کا روزہ 9ویں تاریخ کا، عرفے کے، اس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ اور 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کے درمیان جو رات ہے لیلۃ العید، یہ بھی خاص عبادت کی رات ہے، مگر افسوس ہے کہ ہمارے یہاں یہ رات عام طور سے شاپنگ کے نظر ہو جاتی ہے، عید کی تیاری۔ حالانکہ عید کی تیاری اول تو جس انداز کی تیاری ہمارے یہاں کی جاتی ہے فضول خرچی اور اسراف اور نمائش کے لیے، اس کا تو کوئی جواز ہی شریعت میں نہیں ہے۔ حدیث میں اتنا آتا ہے کہ عید کے دن جو سب سے بہتر کپڑے تمہارے پاس ہو پہن کر آؤ۔ یہ نہیں کہا ہوا کہ نئے خرید کر لاؤ، نئے سلوا کر لاؤ، اور پیسے نہیں ہے تو قرضہ لے کر خریدو، کہیں یہ نہیں بات نہیں لکھی ہو۔ جو بہتر سے بہتر کپڑا، جو جوڑا آپ کے پاس سب سے بہتر ہو، وہ اس دن عید کے دن آپ پہنیں۔ ہمارے یہاں اسی کو بہانہ بنا کر فضول خرچی اور اسراف کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے بچ کر ان دنوں کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان راتوں میں، دنوں میں صدقہ خیرات کا بھی ثواب ہوگا بہت، کیونکہ دن ہے ہی عبادت کے لیے بہترین دن ہے، تو صدقہ خیرات کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک عظیم الشان عبادت اور مقرر کی ہے، وہ قربانی ہے۔ یہ بہت عظیم الشان عبادت ہے، جانور کو ذبح کرنا اللہ کے لیے، اور یہ عبادت صرف 3 دنوں میں ہے، 10ویں تاریخ ذی الحجہ کی، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ، یعنی عید کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن۔ جانور کو ذبح کرنا عبادت کے طور پر ان 3 دنوں کے علاوہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ عقیقے کے موقع پر جانور کو ذبح کرنا عبادت کے طور پر تو ثابت نہیں ہے، لیکن اس سے برکت ہوتی ہے، برکت کے لیے آدمی کرے تو جائز ہے، لیکن عبادت کے طور پر صرف ان 3 دنوں ہی میں جانور کی قربانی ہے، باقی دنوں میں عبادت کے طور پر قربانی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جان کا صدقہ جان کے طور پر، کوئی بیمار ہو گیا تو جانور ذبح کر کے گوشت تقسیم کرتے ہیں، یہ بھی ناجائز نہیں ہے، لیکن خوب سمجھ لیجئے وہ جو کام ہے وہ صدقے کی وجہ سے ہے کہ جانور ذبح کریں گے تو گوشت غریبوں میں تقسیم ہو جائے گا، جن کو گوشت نہیں ملتا عام دنوں میں ان کو گوشت مل جائے، لیکن جانور کو ذبح کرنا یہ کوئی عبادت ان دنوں میں بھی نہیں ہے، جائز ہے۔ تو آپ نقد پیسے سے صدقہ خیرات کر دیں، اس کا بھی وہی فائدہ ہے، اور جانور ذبح کر کے گوشت صدقہ خیرات کر دیں، اس کی کھال کی قیمت خیرات کر دیں، اس کا بھی وہی فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے صدقہ خیرات سے، بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ لیکن عبادت کے طور پر جانور کو ذبح کرنا صرف ان 3 دنوں میں ہے، عید الاضحیٰ اور اس کا اگلا دن اور پھر تیسرا دن۔ یہ قربانی کی عبادت ایسی عظیم الشان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مسلسل چلی آ رہی ہے۔ عام طور سے وہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس کی ایک خاص شان ضرور پیدا ہوئی، لیکن قربانی، نفس قربانی کی عبادت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا، حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں بیان کیا
اور حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں یہ بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، دونوں نے قربانی کی تھی. اور ان کا واقعہ یہ پیش آیا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اب نسل انسانی کو چلانا تھا، تو لڑکا ایک ایک ساتھ دو دو بچے پیدا ہوتے تھے حضرت حوا کے، اور ایک لڑکا ہوتا تھا ایک لڑکی ہوتی تھی. اب مسئلہ یہ تھا کہ جتنے بھی لڑکے اور لڑکیاں وہ سب بہن بھائی، آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. تو شریعت نے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام مقرر کیا گیا، یہ قانون مقرر کیا گیا کہ ایک ساتھ جو بھائی اور بہن پیدا ہوئے یہ تو حقیقی بہن بھائی قرار دیے جائیں گے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن دوسرے دو بچے بہن بھائی جو پیدا ہوئے دوسرے حمل میں، تو وہ بھی آپس میں تو ایک دوسرے سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن ایک حمل کے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل کی لڑکی سے ہو سکتا ہے. تو اس طرح گویا وہ حقیقی بھائیوں کے درجے میں نہ رہے اور ان سے نکاح کو جائز قرار دے دیا گیا. اب واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک حمل سے پیدا ہوئے قابیل اور ایک بہن ان کی پیدا ہوئی، اور دوسرے حمل سے حابیل پیدا ہوئے اور اس کی بہن پیدا ہوئی. یہ ان کے آپس میں تو نکاح نہیں ہو سکتے تھے، لیکن قابیل کی بہن کا نکاح حابیل کی بہن سے ہو سکتا تھا. اب ہوا یہ کہ حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ حسین و جمیل تھی بہت. قاعدے سے قابیل کا نکاح اس بہن سے ہو سکتا تھا اور حابیل کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا. لیکن قابیل نے یہ کام کیا، قابیل کی جو تو حابیل کی جو قابیل نے یہ کام کیا کہ جو بہن اس قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ حسین و جمیل تھی. قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل تھی، تو قابیل کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا. لیکن حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی اس سے نکاح ہو سکتا تھا قابیل کا، مگر وہ قابیل کو پسند نہیں تھی. قاعدے سے حابیل کی اس بہن کا نکاح قابیل کی اس بہن کا نکاح حابیل سے ہو سکتا تھا. اب اس پر یہ ہوا کہ قابیل نے اصرار کیا کہ میں تو اپنی اسی بہن سے شادی کروں گا، یہ حسین و جمیل ہے، اسی سے شادی کروں گا. شرعاً ناجائز تھا. آدم علیہ السلام نے باپ نے منع کیا کہ حرام ہے، ناجائز ہے. یہ ضد پر آمادہ ہو گئے کہ نہیں میں اسی سے کروں گا. حالانکہ حق یہ تھا کہ وہ حابیل سے نکاح ہوتا اس کا. پھر حضرت آدم علیہ السلام ہی کی ہدایت یا اجازت پر یہ طے ہوا کہ چلو ایک مظاہرہ ایسی چیز کا حق اور باطل کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا کر لیا جائے کہ قربانیاں دونوں پیش کریں. قربانی کہتے ہیں عربی زبان میں قربان کا لفظ ہے، ہر ایسی چیز کو قربان کہا جاتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیش کی جائے نظر و نیاز. تو قابیل نے کچھ زمین کی پیداوار قربانی کے لیے نکالی اللہ کے نظر کے لیے، اور حابیل نے جانور کی قربانی کی. اس زمانے میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ قربانی دونوں کریں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. چنانچہ قابیل نے کچھ زمین کی پیداوار نظر و نیاز کی اور حابیل نے جانور ذبح کیا. اس زمانے میں قانون یہ تھا کہ جو قربانی پیش کی جاتی تھی اللہ کے لیے
تو اس کے مقبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک بجلی آتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی۔ یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی۔ تو طے یہ ہوا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوگی فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ آدم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ قبول اسی کی قربانی ہوگی جو حق پر ہے، اور حابیل ہی کی قربانی قبول ہوگی۔ چنانچہ آگ آئی، اس نے اس جانور کو جس کو ذبح کیا تھا اس گوشت کو جلا دیا، اور حابیل کے نے جو قربانی پیش کی تھی زراعت کی پیداوار سے، اس کو نہیں جلایا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو ذکر کیا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك۔ خلاصہ یہ نکلا کہ قابیل ہار گیا اور فیصلہ اس کے خلاف ہوا، اور یہ بات طے ہوئی کہ شادی حابیل کی ہوگی اس لڑکی سے، اور قربانی اس کی قبول نہ ہوئی قابیل کی۔ تو اب وہ دشمنی پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ یہ بنی نوع انسان کا سب سے پہلا قتل تھا، اور قربانی بھی سب سے پہلی تھی۔ تو یہ اس زمانے سے قربانی چلی آ رہی ہے۔ پھر اس قربانی کی ایک خاص شان ظاہر ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اور وہ یہ کہ طویل واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، ان کی تو قربانیاں، وطن کی بھی قربانی انہوں نے دی تھی، اور کیا کیا اپنی جان بھی قربانی میں پیش کر دی تھی آگ، نمرود کی آگ میں۔ پھر وہاں سے اپنے وطن کو چھوڑ کر اور پھر شام کو بھی چھوڑ کر مکہ معظمہ کے بعد یہ غیر ذی زرع میں لا کر اپنے بچے، شیرخوار بچے اسماعیل کو اور ہاجرہ کو وہاں چھوڑا تھا۔ ہر سال آ کر دیکھ بھال کر لیا کرتے تھے بچے کی اور بیوی کی۔ تو فلما بلغ معه السعی، سورہ صافات میں اس واقعے کو ذکر کیا، جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے کچھ اور اس قابل ہو گئے کہ وہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگیں اور ان کے کاموں میں کچھ ہاتھ بٹانے لگیں، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے، میں اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، حجت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں اللہ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر جن کی قربانیاں ایک سے ایک چلی آ رہی تھی، وہ اس پر بھی راضی تھے۔ چہیتا بیٹا جو بڑھاپے میں بڑی تمناؤں سے ملا تھا، 80 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی اس وقت یہ بیٹا ملا تھا، تمناؤں اور آرزوؤں سے اور دعاؤں سے، اور جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا باپ کے ساتھ، اس وقت یہ خواب آ گیا۔ تو راضی تو خود تھے، لیکن اسماعیل علیہ السلام سے اپنے صاحبزادے سے ذکر کیا کہ فانظر ماذا تری، تمہاری رائے کیا ہے؟ یہ جو مشورہ کیا، مشورہ کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ ایک تو مقصود یہ تھا کہ ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم آ گیا ہے، یہ کام مجھے کرنا ہے، ذہنی طور پر وہ تیار ہو جائے۔ اور دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ اگر میں نے اس کو ذبح کر دیا تو مجھے تو ثواب ملے گا قربانی کا، اور اس نے اگر نیت نہ کی قربانی کی تو قربانی کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ تو اس واسطے ان سے اپنے فرما بردار بیٹے سے کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تاکہ یہ مان لے تو اس کو بھی ثواب ملے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کر ڈالیے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، میں تیار ہوں۔ باپ اور بیٹے چلے مکہ معظمہ سے مینا کی طرف۔ پہلی جو جگہ آئی جہاں جمرہ عقبہ ہے، وہاں ایک گھاٹی تھی پہاڑی، شیطان نے آ کر اس راستے کو روکنا چاہا،
تو ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کو آپ 7 کنکریاں اس کو اوپر پھینکیں. پڑھ کر وہ پھینکی تو شیطان وہاں سے ہٹ گیا، راستہ کھلا. پھر دوسری آگے جا کر اس نے راستہ روکا، وہاں بھی یہی عمل ہوا. تیسری جگہ پر راستہ روکا، وہاں بھی یہی عمل ہوا. اللہ رب العالمین کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ آج تک وہ جگہ محفوظ ہے. تینوں مقامات، جمرہ عقبہ، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ، جہاں حاجی کنکریاں مارتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے حاجیوں کے لیے اس کو واجب قرار دے دیا گیا کہ ان تینوں جمرات پر کنکریاں ماری جائیں. آگے جب قربان پہنچے وہاں قربانی کے لیے، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹے راضی برضا ہو کر اس کام کے لیے بالکل تیار ہو گئے اور ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا اپنے بیٹے کو، تو اب روایات میں آتا ہے کہ پوری قوت سے انہوں نے چھری چلائی گلے پر، لیکن اللہ کی طرف سے چھری کو حکم ہو گیا تھا کہ تجھے اپنا کام نہیں کرنا. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا، آگ کو حکم ہو گیا تھا کہ تجھے اپنا کام نہیں کرنا. آگ گل و گلزار بن گئی. ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوت سے چھری چلائی. روایت میں آتا ہے کہ اسماعیل گلا نہیں کٹ رہا تھا، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ اوندے منہ کر دیجئے، تاکہ باپ کے دل میں شفقت نہ پیدا ہو کر کہیں محبت پیدا ہو کر کہیں اس حکم میں کمی نہ آ جائے. تو اوندے منہ کر کے پوری قوت سے چھری چلائی. اللہ تعالیٰ کو گلا کٹوانا مقصود نہیں تھا. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب میں گلا کٹا ہوا نہیں دیکھا تھا، بلکہ یہ دیکھا تھا کہ چھری چلا رہے ہیں. جتنی بات دیکھی تھی اتنا ہی وہی تھی. یہ کام پورا ہو گیا. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. اب ہم نے آواز دی ابراہیم کو کہ آپ نے تو اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین. بس اب ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے. ہم تو نیک بندوں مخلص بندوں کو اسی طریقے سے جزا دیا کرتے ہیں، مصیبتوں سے بچا لیا کرتے ہیں. وفدیناہ بذبح عظیم. اور ہم نے ان کے اسماعیل کے بدلے میں ایک عظیم ذبیحہ پیش کر دیا ابراہیم کے سامنے. روایات میں آتا ہے کہ آواز اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، وہ جبریل امین کی آواز تھی. قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ بہت عظیم الشان امتحان تھا آپ کا. وفدیناہ بذبح عظیم. کہتے ہیں میں نے جب نظر اٹھا کر دیکھی تو جبریل امین کو دیکھا کہ ایک مینڈا وہ ان کے لیے وہ ساتھ لائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مینڈا بھیج دیا اور حکم دیا کہ اس کو ذبح کر دو. تو اسماعیل کی بجائے اس کو ذبح کیا گیا. اللہ رب العالمین کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کو آئندہ کے لیے بھی شریعت کا جز بنا دیا گیا اور امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر بھی لازم کر دیا گیا. چنانچہ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس کی جو عاقل ہو پاگل نہ ہو، بالغ ہو نابالغ نہ ہو، مقیم ہو مسافر نہ ہو. مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں. اور اتنا مال اس کے پاس ہو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، چاہے سونا ہو اتنی قیمت کا، یا چاندی ہو اتنی قیمت کی، یا مال تجارت اتنی قیمت کا ہو، یا گھر میں ایسا سامان پڑا ہے جو استعمال میں نہیں آتا اس کی قیمت اس کے برابر ہو جاتی ہو. یہ سب چیزیں مل کر اتنا ہو جاتا ہو، سونا چاندی تجارت کا مال اور غیر ضروری سامان غیر جو استعمال میں نہیں آتا وہ سامان مل کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر ہو جاتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی. بہت سارے لوگ یہ سمجھا کرتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں. یہ غلط ہے. بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی لیکن قربانی واجب ہوگی. زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے سال گزرنا ضروری ہے مال پر، اور اس میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے.
اسی طریقے سے زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے سونا چاندی اور مال تجارت پر ہوتی ہے. غیر ضروری سامان جو گھر میں پڑا ہو اس پر زکوٰۃ نہیں آتی، لیکن قربانی ایسے شخص پر بھی واجب ہو جاتی ہے جس کی ملکیت میں ایسا سامان ہو 52.5 تولے چاندی کے برابر. اس واسطے بھائی بہت دیر ہو گئی، مجھے معاف کیجیے، مسئلہ ضروری تھا کیونکہ اب قربانی کی تیاری سب مسلمان کر رہے ہیں. تو جو بھی عاقل ہو، بالغ ہو اور اتنا مال رکھتا ہو اور مسافر نہ ہو اس پر قربانی واجب ہے. اگر گھر میں کئی آدمی ایسے ہیں تو ہر ایک کی قربانی الگ واجب ہوگی. باپ کی الگ ہوگی، بیٹے کی الگ ہوگی، بیٹیوں کی الگ ہوگی، بیوی کی الگ ہوگی، شوہر کی الگ ہوگی. جس کے اندر بھی یہ شرطیں پائی جائیں گی کہ وہ عاقل ہو، پاگل نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو اور اتنا مال اس کے پاس ہو جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتا ہو، سونا چاندی یا مال تجارت یا غیر جو استعمال میں آنے والا سامان نہیں ہے. جب وہ سامان ایسا ہو کتنی مقدار میں تو ان پر قربانی واجب ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کے لیے ان تمام اعمال کو آسان فرمائے، اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.